السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے کنفلکٹس کے اوپر اور اس سے آگے جو ہمارے پوائنٹس تھے ان کے اوپر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری کے بارے میں، دیکھا تھا ان کے درمیان جو وارز ہوئی تھیں، تین وارز، ان کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی اور ان کی جو تاریخ تھی، ان کے جو کازز تھے اور ان کے جو کنکلوژن نکلا تھا اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ اور ہم بات کریں گے جو وارز تھیں وہ کس وجہ سے ہوئی تھی، تو اس کی ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے۔ اس میں کنفلکٹس آف کشمیر ہوگا، کنفلکٹس آف واٹر ہوگا اور ایل او سی کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی اسی ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ٹاپک ہے اپنا اس کو کور کر لیں۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ اسکرین کی طرف۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں کنفلکٹ آن کشمیر۔ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک دیسی ریاست تھی، پرنسلی اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، وہ موجود تھی اور ڈیورنگ پارٹیشن یہ فیصلہ کیا گیا تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو عوامی رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جو کشمیر تھا، اس کا جو بادشاہ تھا وہ ایک ہندو تھا اور جبکہ جو عوام وہاں پہ اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ تو اس نے انڈیا کے ساتھ جو اپنا الحاق کر لیا تھا، جس کے بعد وہاں پہ ایک عوامی غصے کی لہر نے اٹھی اور وہاں پہ ایک جنگ شروع ہو گئی، جس سے ہم نے کہا تھا کہ کشمیری مجاہدین نے وہ جنگ لڑی تھی اور اس کے بعد اس کے اندر دونوں طرف کی جو آرمیز تھی وہ انوالو ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے یہ ایک جو عوامی غصے کی ایک لہر تھی وہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی تھی، جو 1948 کی سب سے پہلی کشمیر وار کہلاتی ہے۔ The Kashmir conflict is a territorial conflict over the Kashmir region, primarily between India and Pakistan, with China playing a third-party role. The conflict started after the partition of India in 1947, as both India and Pakistan claimed the entirety of the former princess state of Jammu and Kashmir. India gained control of the two-thirds Kashmir, whereas Pakistan gained roughly one-third of Kashmir, the most all conflict and subject of war between two countries. اس کے اوپر تو ہم لوگ تین جنگیں لڑ چکے ہیں، جس کے اندر ہمارے ایک 1948 کی وار ہے، ایک 1965 کی وار ہے اور اس کے علاوہ ایک 1999 میں جو کارگل وار تھی وہ ہے، جس کا ہم نے پیچھے ذکر بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب فیصلہ ہوا تھا 1948 کی جب وار اینڈ ہوئی تھی تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں پہ مردم شماری کروائی جائے گی۔ تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے، جس وقت پاکستان کا 5th پروونس ہے، وہ بھی جموں اور کشمیر کا حصہ ہے، اور پاکستان جو گلگت بلتستان ہے وہ انڈیا کو دے پہلے، تاکہ انڈیا اس کے اندر مردم شماری کروائے اور اس کے بعد جو بھی عوامی رائے ہو اس کے مطابق وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ بنائی جائے۔ پاکستان اس کے اوپر ایگری نہیں ہے کیونکہ گلگت بلتستان اس وقت پاکستان کا پروونس ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کنفلکٹس آن ایل او سی اینڈ واٹر۔ ایل او سی لائن آف کنٹرول ہے، لائن آف کنٹرول جو کہ اس پاکستان کے جموں جو پاکستان کشمیر ہے اور انڈین کشمیر کے درمیان موجود ہے، جسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، 1948 کی وار کے بعد قائم کی گئی تھی اور اس کو انٹرنیشنلی مانیٹر کیا جاتا ہے اور یہاں پہ مختلف جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہری جو ہیں دونوں طرف کے شہید ہوتے ہیں۔ The LOC is a 450-mile long military control line which serves as a fault line slicing the disputed Indian and Pakistani governed parts of Kashmir into two. It was formally established in 1972 after a third war between India and Pakistan in 1971. دا کشمیر واٹر کرائسس۔ اب ہم بات کرتے ہیں کشمیر واٹر کرائسس کے اوپر۔ تو جو کشمیر ہے وہاں سے ہمارے پاس جو نکلتے ہیں دریا نکلتے ہیں، تو جو کشمیر انڈین کشمیر ہے وہاں سے دریا نکل کے آتے تھے، تو انڈیا نے ہمارا پاکستان کا پانی روک لیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ انڈین اگر ہم نظریے کی بات کریں تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان کا جو سندھ ہے اور جو پنجاب کا کچھ ایریا ہے اس کی زیادہ تر جو کاشتکاری ہے، کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں تو ہماری کاشتکاری کا زیادہ تر حصہ انہی دریاؤں کے اوپر انحصار تھا، تو پاکستان کے اریگیشن سسٹم کو کس طریقے سے تباہ کیا جائے تاکہ ہم غذائی قلت کا شکار ہو جائیں۔ تو ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہوتا ہے جو 1960 کے اندر جو ورلڈ بینک ہے اس نے اس کو حل کروایا تھا، جس کے نتیجے میں 6 دریا تھے، جس میں سے 3 دریا پاکستان کو دے دیے گئے تھے اور 3 دریا پہ اوپر انڈین کا جو حق تھا وہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ The Kashmir water crisis is an ongoing dispute between India and Pakistan over the use of three rivers, the Indus, the Chenab, and the Jhelum.
that for through the disputed region of Jammu and Kashmir and into पंजाब। तो इसके नतीजे में जो सिंध था, चनाब था और झेलम था, ये पाकिस्तान को दिए गए थे। इसके अलावा सतलुज, ब्यास और रावी जो है ये इंडिया को दे दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तान है, जो जैसे कि हमारे पास इस वक्त झेलम है या दरिया सिंध है, तो उसके ऊपर डैम बना के पानी रोकने की कोशिश की जाती रहती है इंडिया की तरफ से। और हम क्योंकि पाकिस्तान के पास डैम नहीं है और ज़्यादातर पानी ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड बैंक के अंदर या जो आलमी अदालत है उसमें जब जाते हैं तो हमें केस हारना पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब कि जो क्रॉस बॉर्डर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एक लॉन्ग बॉर्डर लगता है जिसके अंदर पहाड़, रेगिस्तान और बहुत से इलाके शामिल हो जाते हैं, तो मुकम्मल मॉनिटरिंग जो होती है बॉर्डर की करना मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग जो ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं उन्हें इधर से उधर मूव करवाते हैं, मतलब इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया में, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कभी कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाते हैं, टेररिज्म होता है और पाकिस्तान जो है बहुत अरसा टेररिज्म का शिकार रहा है। इंडिया इन्वॉल्व इन टेररिज्म इन पाकिस्तान स्पेशली इन कराची एंड बलूचिस्तान। फंडिंग आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू गदर्स ऑफ नेशन बाय इंडिया। गदर्स एक पार्टी है जो कि बलूचिस्तान के अंदर सरगर्म रही है काफ़ी अर्सा, उसे बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी ने जब वहाँ पे ऑपरेशन किए थे उनके कई बंदे मारे गए थे, कहीं पकड़ लिए गए थे और कहीं ने सरेंडर कर दिया था। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें तो जैसे कि हमें पता है कुलभूषण यादव जो है ये एक जासूस था इंडियन आर्मी का। ये बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, ईरान के रास्ते यहाँ पे आया था और जिसने ये बात तस्लीम की थी कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंडिया है वो अपने बंदे भेज के टेररिज्म क्रिएट करवा रहा है, और जिसके ऊपर पाकिस्तान ने एक्शन भी लिया था और उसके ऊपर अभी केस भी चल रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।